نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات جب ہوتی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، ان کی وفات کے بعد اسی دن سورج گرہن ہوا۔ تو ایک صحابی نے یہ کہا کہ افسوس، غم کا دن ایسا ہے کہ آج سورج بھی بے نور ہو گیا، کہ اتنا مشکل اور اتنا افسوسناک دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کے کہا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ شمس و قمر، یہ سورج اور چاند، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ ان کا آنا، ان کا جانا کسی کی موت کے ساتھ اور کسی کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ہم لوگ ہیں کہ ہم بعض دنوں کو، بعض راتوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نحوست والے ہیں۔ افسوس، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ بھی یہ ایسا ہے کہ اس میں خوشی نہیں منا سکتے، اس میں شادی بیاہ نہیں ہو سکتی، اس میں یہ نہیں ہو سکتا، اور ہر الٹا کام اس کے اندر جو بدعات اور شرک کی طرف لے کے جاتا ہے وہ کام ہو رہا ہے، لیکن جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں ہو رہے۔ اب آپ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف آتے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، تو جبل احد پہلے نظر آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس میں اسی کے دامن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، آپ لوگ گئے ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ کہیں بعد میں آنے والے لوگ اس پہاڑ کو نعوذ باللہ کہیں نحوست والا نہ سمجھ جائیں کہ یہ تو وہی پہاڑ ہے جہاں صحابہ شہید ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ تو دن کے ساتھ، رات کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ انسان کی زندگی اور موت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سارے دن، ساری راتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ فطری ہے۔ میں نے جیسے کہا نا، انسان نے، یہ ہندو کا کیلنڈر ہے، یہ جنوری فروری ہے، یا پھر یہ زوڈیاک سائن یا یہ جو ہوروسکوپ سائن لوگوں نے بنائے ہوئے، ذائچہ بنائے، یہ انسان کے بے بنیاد اور فضولیات ہیں۔ یا یہ ہمارے ہاں کا جو چائنیز کیلنڈر ہے، مسلمانوں کا، یہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، یہ فطری ہے، اور اس کے جتنے نام ہیں وہ بھی کس نے رکھے ہیں؟ کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے۔ زور سے کہہ دے، کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے ہیں۔ اور ان ناموں کا نہ تو کوئی کسی دیوتا کے ساتھ تعلق ہے، نہ کوئی کسی دیوی کے ساتھ تعلق ہے، جس طرح ہندوؤں کے یا انگریزوں کے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا، آسمان اور زمین کو جب میں نے پیدا کیا، میں نے ان 12 مہینوں کو بنا دیا، اور ان میں سے 4 مہینے میں نے حرمت والے بنا دیے۔ محرم ہے، رجب ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے، جس کو زمانہ جاہلیت میں بھی مانا جاتا تھا۔ تو گویا کہ یہ کہنا کہ یہ مہینہ فضیلت والا اس لیے ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، یہ کہنا غلط ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ مقام و مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت دی تو 10 محرم کو دی۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا کہ شہادت، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ نحوست والا ہے یا یہ بے برکتی مہینہ ہے، جو شہادت کو اپنے لیے لعنت سمجھتے ہیں، جو شہادت کو اپنے لیے افسوسناک سمجھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید جب اللہ کے ہاں جاتا ہے تو اس کو دنیا میں آنے کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن وہ صرف اس لیے کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔
یہ تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ تو شہادت کا مرتبہ اور مقام اتنا ہے۔ لیکن بعض لوگ ہمارے ایسا ہم لوگوں کو اس پٹی کے اندر ڈال دیا کہ آج اگر کوئی اس مہینے کے اندر کوئی نکاح کرنا چاہے یا کوئی کاروبار کرنا چاہے یا کوئی اور خوشی منانا چاہے تو وہ اپنی سوسائٹی کی وجہ سے نہیں منا سکتا۔ اور آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔